منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھے دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا ہی تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ بات ہو رہی یہاں علامہ محمد اقبال کی، جو 1877 میں آج کے دن 9 نومبر کو ہندوستان کے شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ وہ ہندوستان جہاں کیا ہندو کیا مسلمان کیا سکھ کیا عیسائی سب کے اوپر ظلم کیا جاتا تھا۔ وہ ہندوستان جہاں ہم لوگ ابھی رہ رہے ہیں، پاکستان کے اندر جہاں ہم لوگ رہ رہے ہیں، یہ تو بھی بہت سکون کی جگہ ہے۔ وہ ہندوستان اس وقت تو بہت ہی برے حالت میں تھا۔ وہ علامہ اقبال جنہیں پاکستان کا قومی شاعر کہا جاتا ہے، وہ علامہ اقبال جن کی نظمیں، جن کے ہم لوگ اشعار بچپن سے پڑھتے ہیں، ہمارے اسکول کی کتابوں میں پڑھے ہوئے تو سوشل میڈیا پر، وہ علامہ اقبال جنہوں نے بر صغیر کے مسلمان، جسے سب کانٹیننٹ کہا جاتا ہے، سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو ہمت دلایا، جذبہ دلایا، حوصلہ دلایا کہ بھائی تم مسلمان ہو، تمہیں کوشش کرنی چاہیے اپنی آزادی کے لیے۔ وہ علامہ اقبال جنہوں نے مسلمانوں کو ایک نیا ملک بنانے کا خواب دیا، ایک آئیڈیا دیا۔ وہ علامہ اقبال جن کی تقریریں، جن کے اشعار سن کر لوگوں کے دلوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا۔ علامہ اقبال نے 4 سال کی عمر کے اندر قرآن پڑھنا شروع کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنے ہی استاد سے عربی لینگویج سیکھی۔ پھر جب وہ آگے بڑھتے ہیں اسکول کی لائف کے اندر، تو وہاں ان کے اشعار کا جذبہ بھی، شعر و شاعری کا جذبہ بھی ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں، جہاں وہ کیا خوب اس شعر کہتے ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لی، قطرے جو تھے میرے عرق انفال۔ یہ شعر کا سننا تھا کہ محفل کے اندر موجود بڑے شعراء نے کہا کہ علامہ اقبال آگے جا کر اس صدی کے بہترین شاعر میں سے، اور یہ ہوا بھی کہ جو اس وقت علامہ اقبال قوم پاکستان کے عظیم شاعر تصور کیے جاتے ہیں۔ پاکستان کے قومی شاعر علامہ اقبال ہیں، جن کی نظمیں ہم لوگ بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، جس میں سے آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے اسکول میں کبھی پڑھا ہو: لب پہ آتی ہے دعا بن کر تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، پوری دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ علامہ اقبال اپنی ہائر اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد باہر ملک جاتے ہیں LLB اور اس کے ساتھ ساتھ فلسفی پڑھنے کے لیے۔ وہاں سے جب وہ واپس سب کانٹیننٹ آتے ہیں، انڈیا آتے ہیں، ہندوستان آتے ہیں واپس، تو آ کر ٹیچنگز میں لگ جاتے ہیں فلسفی کی۔ وہاں وہ اپنی جب ملک کے حالات دیکھتے ہیں تو کچھ تمنا کرتے ہیں شعر کے ذریعے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ سبق پڑھ صداقت کا، سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ہر شعر سے، ہر ذریعے سے کوشش کرتے ہیں کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے اندر آزادی کا جذبہ پیدا کرے، آزادی کا جذبہ پیدا کرے وہاں جہاں ان کے اوپر ظلم و ستم کیے جاتے تھے۔ اس لیے شاید یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال کو پاکستان کا قومی شاعر تصور کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ ہندوستان سے ہیں تو آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ علامہ اقبال وہی علامہ اقبال ہے جنہوں نے آپ کا ایک سانگ لکھا جسے آپ کہتے ہیں سانگ، اور یہ آپ کا وہی سانگ ہے جسے ترانہ ہند بھی کہا جاتا ہے: سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہمارا ہم بلبل ہے اس کی، یہ گلستان ہمارا، ہمارا۔ یہ وہ ترانہ ہند ہے جو علامہ اقبال نے لکھا ہندوستان میں رہ کے۔ ظاہر ہے وہ ہندوستان کے شاعر تھے۔ ہندوستان سے مراد اس وقت پاکستان، انڈیا، بھارت ہی نہیں تھا، اس وقت ہندوستان تھا، سب کانٹیننٹ تھا۔ وہاں یہ شعر لکھتے ہیں، وہاں یہ نظم لکھتے ہیں جو بالکل ہی مشہور ہو جاتی ہے، پورے ہندوستان میں مشہور ہو جاتی ہے، ہر بچے کے، ہر شخص کے زبان پر یہ نظم ہوتی ہے۔ یہ وہی علامہ اقبال ہیں جنہوں نے خط لکھا تھا قائد اعظم کو۔ قائد اعظم شاید وہ خط وہی جو آپ نے اسکول میں پڑھا ہوگا، جو جون 1937 کے اندر وہ لکھتے ہیں قائد اعظم کو، جس میں کہتے ہیں کہ بھئی آپ وہ واحد مسلمان ہیں، قائد اعظم سے کہا جاتا ہے آپ وہ واحد مسلمان ہیں، مسلم ہیں، جس کے اوپر پوری قوم سے مراد یہاں ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ، پوری مسلم لیگ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے سیلف گائیڈنس کے لیے۔ سیلف گائیڈنس کس سے؟ اس سے جو ایک اسٹارم آ رہا ہے نارتھ ویسٹ انڈیا سے، جو کہ پورے انڈیا کے اوپر غالب پا جائے گا۔ وہاں پر علامہ اقبال قائد اعظم کو ایک مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ وہ واحد شخص ہیں جو سب کو بچا سکتے ہیں۔ قائد اعظم کے اوپر بھروسہ کیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوا کہ علامہ اقبال قائد اعظم کو ایک بہترین شاعر تسلیم کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا ایک سیپریٹ نیشن کا، ایک سیپریٹ جگہ کا مسلمانوں کے لیے، اس کے لیے ایک انہوں نے اپنا آئیڈیا پریزنٹ کیا مسلم لیگ کے اندر، جس کے اوپر آگے عمل کیا گیا اور ڈیمانڈ رکھی گئی کہ ہمیں ایک سیپریٹ مسلم اسٹیٹ چاہیے، جو کہ بعد میں بنا بھی۔ 1947 14 اگست کو مسلمانوں کو اپنا جگہ ملی قائد اعظم کے تحت، جس کا نام رکھا گیا پاکستان۔ پاکستان وہ جگہ جہاں بھی ہم لوگ رہ رہے ہیں، جہاں ہم لوگ اس سکون سے رہ رہے ہیں، وہ سکون جو شاید پچھلے 200 سال جو گزرے ہیں وہاں پر لوگوں کو میسر نہیں تھا۔ شکر ادا کرتے ہیں ہم ان شہداء کا، قائد اعظم کا، علامہ اقبال کا، بڑے بڑے لوگوں کا جنہوں نے بہت محنتیں کی، اپنی جانیں قربان کی، اپنا وقت، اپنی سکون قربان کیا اس پاکستان کے لیے جس میں آپ اور ہم لوگ رہ رہے ہیں۔
اور وہیں پر ہی ہم لوگ کو یہ سکون مبارک دیتے ہیں اپنے ہندوستان بھائیوں کو بھی، ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی جو دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں، انڈیا میں رہ رہے ہیں، وہاں پر بھی سیم یہی تھا، مین تو وہ ایک ہی تھا، پارٹیشن بعد میں ہوا، انڈیا پاکستان بعد میں ہونا پڑا، تو ان سب ایک ہی تھے۔ وہاں جو ظلم ہوتا تھا چاہے ہم پر چاہے ہمارے ہندو بھائیوں پر، اس کے درد میں شریک تو سبھی ایک ممکن تھے۔ اس کے بعد اگر ذکر کریں تو ایک شعر اور بھی ہے جسے آج کی یوتھ کافی استعمال کرتی ہے، یوتھ وہ جو محبت میں گرفتار ہے، جو اپنے محبوب کو متاثر کرنے کے لیے یہ شعر اکثر عرض کرتے ہیں، شاید آپ نے بھی کسی کو کیا ہوگا۔ وہ شعر یہ تھا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیری عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کے میں کیا چاہتا ہوں۔ یہ وہ شعر ہے جو اکثر محبوب اپنی معشوق سے کہتے ہیں کہ وہ امپریس ہو جائے، لیکن جس کانٹیکس میں علامہ اقبال نے کہا تھا وہ تو چیز ہی الگ ہے، کیونکہ علامہ اقبال اس کانٹیکس میں کہا کہ ڈائریکٹ رب سے تعلق ہے۔ یہ صوفی شاعر کی ایک علامت تھی جنہوں نے اپنے شعر کے اندر دکھایا، جس کو آج کل کی دور اپنے وقت کے حساب سے استعمال کر لیا۔ یہ تھی علامہ اقبال صاحب کی کہانی، جنہیں ہمارا قومی شاعر کہا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ میری زبانی آپ کو یہ پسند آئی ہوگی، اگر کہیں کچھ غلط کہہ دیا، آپ کو برا لگا ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ ملتے ہیں کل ایک اور ریویو کے ساتھ، بلکہ تب تک کے لیے خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔